الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت نے حج پر جانا ہے اور اس کے پاس محرم نہیں تو کیا کرے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال نہیں کسی عورت کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ ایک منزل، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 منزل سفر کو جائے جب تک ساتھ میں شوہر یا وہ رشتہ دار نہ ہو جس سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت محدث بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حج کو جانا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے یا حج سے واپسی تک کے لیے کسی سے نکاح کرے، اگرچہ 70-80 سال والے سے ہو جو اس کے ساتھ آئے جائے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ محرم یا شوہر کے بغیر نہ جائے۔ باقی مقاصد زوجیت ہونے نہ ہونے سے بحث نہیں، اور اگر اندیشہ ہو کہ واپسی کے بعد طلاق نہ دے گا تو یوں نکاح کیا جائے کہ عورت کہے، میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ جب تو مجھے حج کو لے جائے اور واپس آئے تو واپس اپنے مکان پر پہنچتے ہی مجھ پر طلاق بائن ہو۔ مرد کہے، میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ جب میں تجھے حج کو لے جاؤں، یعنی کہ آخر تک پوری بات کہے۔ یوں اگر وہ ساتھ نہ جائے تو طلاق ہو جائے گی، اور ساتھ جائے تو واپس پہنچتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ بغیر اس کے جو قدم رکھے گناہ میں لکھا جائے گا۔ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ 684۔ تو اس کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک عورت ہے، اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ صاحب استطاعت بن چکی ہے، تو اب اس نے حج کرنا ہے، مگر اس کے پاس محرم نہیں ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ تو اب وہ عورت کیسے حج کرے گی؟ تو اس کے لیے ایک حیلہ ہے، وہ یہ کہ یہ عورت کسی مرد سے نکاح کر لے، صرف اس لیے کہ وہ اسے حج کرا کر واپس لے آئے، تاکہ اس کے اوپر یہ گناہ نہ پڑے کہ وہ بغیر محرم کے حج کر کے آ گئی ہے۔ تو وہ کسی بھی مرد سے، یعنی کہ وہ مسلمان، اس سے نکاح کر لے۔ جب وہ نکاح کر لے گی تو شرط یہ ہو کہ اور نکاح کر لے گی تو وہ حج کرا کے واپس آئے گا تو اسے طلاق دے دے گا۔ اگر یہ بات معلوم ہو کہ یہ بعد میں طلاق نہیں دے گا، مستقل اپنی بیوی بنا لے گا، تو پہلے ہی یہ شرط رکھی جائے کہ عورت کہے کہ
تو مجھے حج کرا کر لے آئے گا، تو جب واپس گھر پہنچتے ہی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس طرح جب وہ مرد اسے حج کرا کے واپس لے آئے گا تو طلاق خود بخود ہو جائے گی۔ اور اس طرح جو یہ میاں بیوی بنے ہیں آپس میں یہ جنسی تعلق قائم کریں یا نہ کریں اس سے کوئی تعلق نہیں، مقصد جو ہے وہ حج فرض ادا کرنا ہے عورت کا، وہ بھی محرم کے ساتھ۔ تو اس طرح سے اس مسئلے کا حل ہے۔ اور رہی بات عورت کا مزارات پر جانا، تو اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف اقوال زنی کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی کہ جو عورتیں گھروں سے بن سنور کر نکلتی ہیں اور وہ مزارات پر جاتی ہیں، جیسے کہ ہم ملتان والے ہیں تو ہم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دربار پر جائیں، شاہ رکن عالم کے مزار پر جائیں تو وہاں پر سینکڑوں ہزاروں عورتیں آتی ہیں جو ادھر آ کر زیارت کرتی ہیں، حاضری دیتی ہیں۔ تو جو ایسی عورتیں ہیں تو ان کے اوپر اللہ پاک کی لعنت برستی ہے، اس قول کے مطابق جس میں ہے کہ حدیث میں ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کے اندر اس قول میں یہ بھی نہیں بیان ہوا کہ وہ عورت اگرچہ پردے میں ہو یا نہ ہو، جب بے پردہ ہوگی تو بدرجہ اولیٰ اس کے اوپر لعنت پڑے گی۔ اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہے۔ اور امام قاضی خان سے سوال ہوا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں اور مزاروں پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں ایسی جگہ جائز ناجائز نہیں پوچھتے، یہ پوچھ کے اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے۔ جب گھر سے کسی قبر کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیاطین اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے۔ جب واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ حوالہ جمل النور صفحہ 24۔ تو جو عورتیں چاہے قبر جس کی مرضی ہو، چاہے عام قبر ہو چاہے وہ کسی ولی کی قبر ہو، اس کی زیارت کے لیے جب گھر سے نکلتی ہے، چاہے اس نے پردے کی پابندی کی ہوئی ہو چاہے پردے کی پابندی نہ کی ہوئی ہو، تو یہاں پر اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جو قبر پر جب پہنچتی ہے تو میت کی روح اس عورت کے اوپر لعنت کرتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر لعنت بے شمار ہوتی ہے۔ تو جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ گھروں میں رہ کر ہی ایصال ثواب کریں، کہ جب قرآن نے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اگرچہ عورت پردے کے اندر بھی ہو مگر جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے اس نے پردہ کیا ہوا ہو چاہے نہ کیا ہوا ہو، تو معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں سے بچنے کے لیے گھروں میں ہی رہیں، چاہے پردہ کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو۔ جب نہ کیا ہو تو پھر تو بہت زیادہ فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، مگر جب سخت ضرورت ہو تو شریعت کی اجازت ہو تو تب نکلا جا سکتا ہے۔ جو امہات المومنین ہیں ان میں سے ایک مومنوں کی ماں نے تو
ایک فرض حج ادا کرنے کے بعد دوبارہ کبھی حج نہیں کیا کہ انہوں نے لوگ انہیں کہتے تھے ماں جی ہمارے ساتھ چلیں، یعنی کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو اس وقت کے لوگ یعنی کہ صحابہ کرام یا تابعین انہیں کہتے ہوں گے کہ ماں جی ہمارے ساتھ حج کو چلیں، مگر آپ فرماتی تھیں کہ میں نے فرض حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر لیا، اب میں حج اور عمرہ کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو نبی پاک کی ازواج نے تو فرض حج ادا کرنے کے بعد نفل جو عمرہ ہوتا ہے، نفل حج ہوتا ہے، وہ بھی ادا نہیں کیا، اس قدر گھروں میں بند رہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر، کچھ آپس میں سازشوں کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپس میں جنگ ہو گئی، تو آپ بعد میں فرماتی تھیں کہ کاش میں گھر سے نہ نکلتی، اس فرمان کے اوپر عمل کر لیتی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصلاح کرنے کی غرض سے گئی تھیں، تو منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، تو منافق بیچ میں دونوں طرف موجود تھے، تو ادھر سے منافقین نے چند تیر ادھر پھینکے اور ادھر کے منافقین نے چند تیر ادھر پھینکے، تو ان کو یہ لگا کہ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاہنے والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اور ادھر سے حضرت علی کے چاہنے والوں کو پتہ لگا کہ دوسری طرف حضرت عائشہ والوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس طرح سے غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ شروع ہو گئی اور اس طرح سے قتل و غارت ہوا۔ جو عورت ہے اس کا گھر میں ہی رہنا بہتر ہے، تو اگر اس نے اپنے والد کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر پر جانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، تو گھر میں ہی بیٹھ کر کرے، کیونکہ وہاں جائے گی تو وہ صبر نہیں کر پائے گی، تو وہاں جا کر روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، آوازیں بلند ہوگی، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، ایک قسم کا تماشا سا لگ جائے گا۔ تو ان تمام باتوں سے بچا